خلیفہ بنانا اس کا کام ہے۔ اب میں قرآن کی روح سے مولا کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے، اور پھر مولا ہی کے فرمان کی روشنی میں اس کی تشریح بھی کروں گا۔ مولا سے کہا کہ مولا اب حالات ایسے ہیں جیسے حالات آج ہیں، یا آپ کا تو پتہ نہیں جیسے حالات میرے ہیں اس وقت، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کتنا مجبور ہوں کہ مجھے اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگوں نے مولا سے کہا کہ مولا حالات آپ کو پتہ ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ سے متعلق تو کیا کہیں؟ تو کہہ دینا انا رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ بڑا گھبرا کے سنا آپ حضرات میں، کیا کہنا رابع الخلفاء، علی چوتھے خلیفہ ہے؟ کیا مولا کیسے؟ کیا قرآن کی روح سے؟ قرآن اٹھاؤ، اب میں پیش کر رہا ہوں، آیات پڑھوں گا، مجمع کی توجہ چاہیے۔ میں نے اس تھکاوٹ کے باوجود عزیزان گرامی پورا خون جگر لگا کے آپ کی محبتوں کی نظر کیا۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن سارے مجمع کے ساتھ جہاں تک دور دور تک میری نگاہیں جا رہی ہیں، میں جانتا ہوں مجمع بہت دور دور سے آیا ہے، جناب سیدہ قبول فرمائیں آپ کے آنے کو، لیکن اب میں جملہ پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں انا رابع الخلفاء، میں قرآن کی روح سے چوتھا خلیفہ ہوں۔ کیا مولا آپ چوتھے خلیفہ؟ کیا اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلا خلیفہ آدم کو بنایا۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا کوہ طور پہ آ رہا ہوں، کسی کو میری جگہ میرا خلیفہ بنا دے، اخلفنی فی اہلی۔ قرآن کی آیت کہ ہارون دوسرے خلیفہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے زمین پہ آپ کو خلیفہ بنا دیا۔ کا تیسرا خلیفہ جناب داؤد، کا رسول خدا نے کہا پروردگارا میرا خلیفہ، کا علی چوتھا خلیفہ قرآن کی روح سے۔